اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب ووہبنا لداود سلیمان نعم العبد انہ اواب اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب وردوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب فسخرنا له الریح تجری بامرہ رخاء حیث حصاب والشیاطین کل بناء وغواص وآخرین مقرنین فی الاصفاد ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ صاد کا رکوع ہے، اور جیسا کہ ذکر کیا گیا تھا پہلے شروع سورت میں کہ اللہ نے قرآن حکیم کی قسم اٹھا کر کہا ہے کہ یہ کتاب مقدس انسانوں کو نصیحت کرنے اور ان کی اصل فطرت کو ابھارنے کے لیے نازل کی گئی ہے۔ پیچھے سورۃ فاطر سے لے کر اب تک فطرت انسانی کی ساخت اور اس کے ابھار کے جو قوانین اور ضوابط پھر سورۃ یاسین میں بیان کیے گئے، اور صافات میں اس کے بعد کی صورت میں صف بندی اور تنظیم کے ساتھ کام کرنے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا کرنے، اور کتاب مقدس قرآن حکیم کی روشنی میں اپنی فطری صلاحیتوں کو نکھارنے سے متعلق یہ صورتیں چل رہی ہیں۔ پچھلی صورت میں حضرت داؤد علیہ السلام کا سلسلہ واقعات قرآن حکیم نے بیان کیا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ ان مکے والوں کی لایعنی گفتگو پر صبر کیجیے، اور داؤد علیہ السلام جو انتہائی طاقتور حکمران تھے ذو العید، ان کے واقعے کو یاد کیجیے کہ کیسے انہوں نے مشکل حالات میں خلافت اور حکومت کی ذمہ داریاں نبھائیں، اور جیسے داؤد علیہ السلام کامیاب ہوئے ایسے ہی آپ کو بھی کامیابی حاصل ہوگی۔ تو داؤد علیہ السلام کے تذکرے کے ضمن میں ہی یہ آیات ہے۔ پیچھے بات چل رہی تھی کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، اس لیے آپ لوگوں میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، فاحکم بین الناس بالحق، خواہشات کی پیروی مت کریں ورنہ تو گمراہ ہو جائیں گے۔ اب یہاں یہ بات واضح کی جا رہی ہے شروع رکوع میں کہ یہ آسمان و زمین ہم نے فضول اور لغو پیدا نہیں کیے، یہاں جو جیسا کرے گا ویسا نتیجہ پائے گا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جتنی چیزیں بھی پیدا کی ہیں
یہ فضول اور لغو نہیں ہے، بیکار پیدا نہیں کی گئی۔ ان کا بیکار ہونا یا بیکار سمجھنا یہ کافروں کا گمان تو ہو سکتا ہے، ذالک ظن الذین کفروا، کافر یہ گمان رکھتے ہیں کہ شاید یہ دنیا فضول اور لغو ہوئی ہے، اس کی پیدائش بیکار ہے، کسی قانون اور ضابطے کے تحت نہیں ہے، تو یہ ان کا گمان تو ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ فضول اور لغو آسمان و زمین پیدا کیے ہوں۔ فویل للذین کفروا من النار، کافروں کے لیے کہ جو آسمان و زمین کو فضول اور لغو سمجھتے ہیں، اعمال کی سزا و جزا کے قوانین کو تسلیم نہیں کرتے، ان کے لیے ہلاکت ہے جہنم کی آگ کی، یہ جہنم کی آگ میں جلیں گے، اس لیے کہ یہ سزا و جزا کو تسلیم نہیں کر رہے۔ بھلا یہ اپنے کاموں کے لیے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کام کریں اس کا نتیجہ نکلے، کاشتکاری کرتے ہیں تو کہتے ہیں جو بوئیں وہ نکلے ضرور، تجارت کرتے ہیں تو کہتے ہیں پرافٹ ضرور ہونا چاہیے، اپنے سرمایے کے بڑھانے کے لیے تو اپنے اعمال کے نتائج پر یقین رکھتے ہیں، لیکن اس پوری کائنات آسمان و زمین کو فضول اور لغو سمجھتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ جو میٹھا میٹھا ہپ ہپ ہے اور کڑوا کڑوا تھو تھو جو ان کو پسند نہیں آتا اس کو چھوڑ رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ان کو سزا ملے گی۔ قرآن حکیم نے آگے دو سوال کیے ہیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، ذرا بتاؤ کہ وہ لوگ جو اس آسمان و زمین کو فضول اور لغو نہیں سمجھتے، بنانے والے خالق پر ایمان رکھتے ہیں، اور پھر اپنے اس نظریے کے مطابق اعمال بھی جنہوں نے اچھے کیے ہیں، انسانیت کی خیر خواہی کے، بھلائی کے، ان کے سیاسی حقوق ادا کرنے، امن و امان قائم کرنے، عدل و انصاف کے ساتھ ملکی نظم و نسق چلانے کا جنہوں نے کام کیا ہے، کیا یہ لوگ ان لوگوں کے برابر ہو سکتے ہیں جو مفسدین فی الارض، جو زمین میں فساد مچا رہے ہیں؟ جنہوں نے زمین میں فساد مچایا ہو، بد امنی، ظلم، قتل و غارت گری، انسانیت دشمنی، تو اگر یہ آسمان و زمین فضول اور لغو ہوتے تو پھر مفسد، زمین میں فساد مچانے والا اور امن و عدل کے ساتھ رہنے والے، دونوں ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ تم اپنے معاشرے میں اپنے سرمایے اور اپنی جاگیر کے مفاد کے حوالے سے جسے فسادی سمجھتے ہو اس کو تو سزا دیتے ہو، اور جو اپنے مفاد کا سرمایے کا کام کرنے والے ہیں ان کی عزت کرتے ہو۔ تو خود اپنے داخلی نظام میں تم فرق و امتیاز کرتے ہو مجرموں میں اور تمہارے ساتھ کام کرنے والوں میں، تو کیا اس آسمان و زمین میں یہ مخلوق خدا، اس میں ہم متقین اور مفسدین کو دونوں کو برابر بنا دیں؟ کوئی حساب کتاب نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا سوال کیا ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقین کو فجار کے برابر قرار دے دیں؟ فاجر کی جمع ہے فجار، اور فاجر کہتے ہیں جو قانون شکن، قانون توڑتا ہے، جس قانون کو اس نے تسلیم کیا، قانون کو ماننے کا اعلان بھی کیا، بلکہ بسا اوقات قانون بھی خود بناتے ہیں اور پھر خود قانون کو توڑتے ہیں۔ اس لیے مبالغے کا صیغہ لائے کہ بہت زیادہ قانون شکن، چھوٹی موٹی کوتاہی غلطی تو ہو جاتی ہے غفلت بھول چوک سے، لیکن جو انسانی سوسائٹی کے بنیادی
سماجی ڈھانچے کو توڑتا ہے، سیاست بدامنی کی کرتا ہے، معیشت ظلم اور لوٹ کھسوٹ کی کرتا ہے، اللہ کا حق تسلیم کرنے کے بجائے اللہ کے مقابلے میں پتھروں کے بتوں کو خدا بنا کر پوجتا ہے، شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے۔ تو ایک طرف فجار ہیں اور ایک طرف متقین ہیں جو اللہ کے ڈر سے عدل و انصاف قائم کرتے ہیں، انسانی حقوق ادا کرتے ہیں۔ تو کیا یہ دونوں برابر کر دیے جائیں؟ نجعل، ہم یہ کریں کہ متقی کو فجار کے برابر قرار دے دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر آدمی کو اس پوری کائنات میں جو عمل اس نے کیا ہے اس کی سزا یا جزا ضرور حاصل ہوگی۔ یہ آسمان و زمین فضول اور لغو پیدا نہیں کیے گئے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کی ہے، بہت ہی برکت والی کتاب ہے۔ اس کتاب کو پڑھنا، سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا وہ انتہائی باعث برکت، اور برکت سب سے بڑی یہ ہے کہ اس کا نظام قائم کیا جائے تو انسانیت امن اور عدل کی زندگی بسر کرتی ہے، اور اس کے لیے رزق کی فراوانی خوب وافر مقدار میں ہوتی ہے، عزت ملتی ہے۔ تو یہ باعث برکت کتاب ہم نے نازل کی، اس لیے نازل کی کہ دو مقاصد حاصل کیے جائیں، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات کے اندر غور و فکر اور تدبر کریں، عقل و شعور سے اسے سمجھیں۔ تدبر تدبیر سے ہے، نظم مملکت چلانے کی عقل حاصل کرنا، یہ تدبر انسانی معاشرے کو درست خطوط پر قائم کرنے کے لیے جو تدبیر اور نظام قائم کیا جاتا ہے وہ تدبر سے پھوٹتا ہے۔ پیچھے داؤد علیہ السلام کی حکمرانی کا تذکرہ تھا، تو یہ خلافت تدبر حاصل کیے بغیر نہیں ہو سکتی۔ جس آدمی میں کسی کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی تدبیر اور سیاسی حکمت عملی نہیں آتی، وہ خلافت کی ذمہ داریاں کیسے نبھائے گا؟ انسانیت کو ہم نے اس دنیا پہ کرۂ ارض پہ پیدا کیا ہے کہ وہ اپنے لیے ایک بہتر نظام جو نظم و نسق اور تدبیر کا اعلیٰ نمونہ ہو وہ سامنے آئے۔ تو اللہ کی حکمرانی، ذات باری تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور انسانی حقوق کی ادائیگی کے امور اس قرآن سے سمجھے جائیں، پہلا مقصد یہ ہے۔ لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، اور پھر عقل مند لوگ عملی طور پر اس سے نصیحت حاصل کریں، عقل والے لوگ بات کو سمجھیں۔ ایک علمی قوت ہے انسان میں اور ایک عملی، دونوں کا تذکرہ کر دیا۔ یہ کتاب مقدس انسان کے علم اور شعور کو بھی بلند کرتی ہے اور ایسی عقل دیتی ہے جس سے وہ عملی مہارت اور صلاحیت حاصل کر کے اپنی عملی قوتوں کو ابھار سکتا ہے۔ گویا کہ فطرت انسانی میں جو قوت علمیہ یا عقلیہ اور قوت عملیہ عطا کی گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ انسان جانوروں سے ممتاز ہے، امتیازی خصوصیات کا حامل ہے، ان دونوں میں تذکر اور تدبر دونوں چیزیں پیدا کرتی ہے۔ تدبر کے ذریعے سے اس میں بصیرت اور فہم اور علمی کمال حاصل ہوتا ہے، اور تذکر کے ذریعے سے عملی مہارت اور عمل کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کردار ادا کرتا ہے۔ ایک عمل آپ نے کیا
اس عمل میں جو اچھے یا برے جو پہلو سامنے آئے اس کو ذہن میں یاد رکھنا، اور دوبارہ جب اس عمل کو کیا جائے تو غلطیوں سے بچنا، یہ تذکر ہے۔ اگر پچھلا عمل آپ کو یاد نہیں ہے، ہر دفعہ نیا تجربہ کر رہے ہیں، تو آپ کے اندر عملی مہارت پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہر دفعہ نئی غلطی کریں گے۔ پہلی بات یاد ہے تو اسی سے انسان میں ملکہ پیدا ہوتا ہے عملی طور پر کام کرنے کا۔ پہلی دفعہ کی ہوئی تمام غلطیاں اور اچھائیاں، مہارتیں، وہ سب آپ نے متعین کر لی، یاد رکھی، تو اگلی دفعہ وہ غلطی نہیں دہرائیں گے۔ تو یہ تذکر، یہ عمل کو بہتر کرتا ہے، عملی صلاحیتوں کو نکھارتا ہے۔ تو علمی اور عملی دونوں صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے یہ کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف ہم نے یہ بھیجی ہے، الیکا۔ داؤد علیہ السلام کی حکمرانی کا تذکرہ کر کے یہاں مکے والوں کو یہ بات بتلائی گئی، ظالموں اور متکبروں سے کہا گیا کہ یہ فضول کائنات پیدا نہیں کی گئی، باطل نہیں ہے، یہ حق کی بنیاد پر ہے۔ اب پھر داؤد علیہ السلام پر جو انعامات اللہ نے کیے ہیں ان کا پھر تذکرہ ہے کہ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، ہم نے ایک بہت بڑا انعام داؤد پر یہ بھی کیا کہ ان کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، جو ان کا نہ صرف نسبی وارث ہے بلکہ ان کے علم و فکر اور نبوت کا وارث بھی ہے، خلافت کا دائرہ بھی جنہوں نے وسیع کیا۔ تو ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، نعم العبد، سلیمان بھی بہت اچھا بندہ تھا، اللہ کا سچا بندہ تھا، عبد، عبدیت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے، وہ بھی نبی تھے۔ انہ اواب، وہ بھی داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ پیچھے داؤد علیہ السلام کا بھی یہ وصف بیان کیا۔ اس ضمن میں دو واقعات یہاں سلیمان علیہ السلام کے بیان کیے گئے ہیں۔ تفصیلی بات تو سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے پیچھے بھی کئی جگہ گزر چکی، سورۃ الانبیاء میں، سورۃ سبا میں۔ ان کی عبدیت اور اللہ کی طرف رجوع کی جو دو کیفیات ان پر طاری ہوئیں، اس حوالے سے دو واقعات یہاں بیان کیے ہیں۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، خلیفہ تھے، حکمران تھے، داؤد علیہ السلام کی قائم کردہ حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی۔ تو اب حکمرانوں کا جو طور طریقہ ہوتا ہے اس کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے فوجی لشکر کی تیاری کے لیے عمدہ سے عمدہ گھوڑے تیار کرنے، ان کو بہتر بنانے کی ہمیشہ فکر رہتی تھی۔ تو ایک دن شام کو وہ جو تیار شدہ گھوڑے جہاد کے لیے تھے اس کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، الصافنات الجیاد، وہ گھوڑے جو خاص نسل کے اور بہت ہی تربیت یافتہ، عربی میں الصافنات گھوڑے اور الجیاد بہت تربیت یافتہ اور بہت اعلیٰ نسل کے پائے کے۔ لڑائی اور جنگوں میں گھوڑے نسلی ہوں تو نتیجہ درست پیدا ہوتا ہے، اور اگر کہیں نہ کہیں اس کی نسل میں خرابی آ جائے، لڑائی کے عین موقع پہ وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے گھوڑا، خوف کی یا کسی اور ایسی حالت کہ وہاں نتائج، وہاں تو لمحوں کی بات ہوتی ہے، تو لمحوں کی خطا صدیوں کی سزا کا باعث بن جاتی ہے۔
اس لیے عمدہ سے عمدہ گھوڑے تیار کیے گئے۔ تو ایک دن عصر کے وقت گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے عُرِضَ عَلَیہِ، وہ تو اپنی مسند پر تشریف فرما ہے، سامنے سے گھوڑے ان کے سامنے سے گزارے جا رہے ہیں، اس کا معائنہ کر رہے ہیں۔ وہ گھوڑے اتنے عمدہ اور اتنے بہترین تھے کہ وہ توجہ، اور اتنی بڑی تعداد میں تھے کہ ساری توجہ سلیمان علیہ السلام کی ادھر رہی۔ قرآن کہتا ہے فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ۔ جو نماز تھی عصر کے وقت کی یا وظیفہ جو بھی ان کی شریعت میں تھا، ادھر توجہ نہیں گئی اور گھوڑوں میں مشغول رہے، حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ توارت بالحجاب، سورج پردے کے پیچھے چھپ گیا، مغرب ہو گئی۔ اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ یہ کیا غلطی ہوئی۔ اس کا ذکر قرآن نے کہا کہ انی احببت حب الخیری، وہ گھوڑوں سے محبت کرنا، ان کو اچھا سمجھنا، ان کی ٹریننگ کرنا جہاد اور غزوات کے لیے اچھا کام ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑوں کی پیشانی میں انسانوں کے لیے خیر ہے۔ جس کے پاس جتنا مضبوط گھوڑا ہوگا اس کی تربیت کا اہتمام کرے گا، تو چونکہ نیت جہاد کی ہے، دشمن کے مقابلے میں جد و جہد کی ہے، ظلم کو ختم کرنے کی ہے، اس لیے وہ گھوڑا بھی الخیر ہے۔ ویسے عربی میں الخیر مال کو کہتے ہیں، یہ حب الخیری، تو مال کی اس محبت میں میں اتنا گم ہوا کہ عن ذکری ربی، میں اپنے رب کے ذکر سے غافل ہو گیا، یہ تو بڑا نقصان ہوا۔ ردوہا علیہ، مغرب کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان گھوڑوں نے مجھے غفلت میں مبتلا کر دیا اللہ کے ذکر سے، لہٰذا ان گھوڑوں کو واپس لایا جائے۔ اور جیسے گھوڑے آئے تو فطفق مسحا بالسوق والاعناق، تلوار لے لی اور گھوڑوں کی گردنیں اتارنے لگے اور پنڈلیاں کاٹنے لگے۔ جو گھوڑے وہاں سے گزرے ان تمام کو کیا ہے، ختم کر دیا کہ انہوں نے مجھے غفلت میں مبتلا کیا، میری ایک وقت کی نماز ختم ہو گئی، قضا ہو گئی۔ انبیاء علیہم السلام پر جو عبادات فرض کی جاتی ہیں وہ اگر وقت پر ادا نہ ہوں تو سب سے زیادہ تکلیف انبیاء علیہم السلام کے قلوب کو اس کی ہوتی ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی غزوہ خندق کے موقع پر 4 نمازیں قضا ہوئیں، تو حضور کو اس کا اتنا افسوس ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کافروں کو اللہ تعالیٰ ان پر لعنت برسائے اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھرے کہ انہوں نے ہماری 4 نمازیں قضا کرا دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انتہائی سخت بد دعا کی کہ جنہوں نے نماز کے قضا کرنے میں کردار ادا کیا۔ ایسے ہی سلیمان علیہ السلام نے بھی، وہ جو دل کی توجہ کچھ دیر تک گھوڑوں کی طرف رہی اور قلب غافل رہا اللہ کی یاد سے، عن ذکری ربی، تو اس غفلت کو دور کرنے کے لیے انہوں نے جو محبت گھوڑوں کی پیدا ہوئی تھی اس کو دل سے ختم کرنے کے لیے یہ اقدام کیا۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صوفیہ کے اعلیٰ مقامات میں سے انبیاء اور اولیاء کا یہ بہت اونچا مقام ہے۔ گھوڑے جہاد کے تھے اور گھوڑوں کی دیکھ ریکھ بھی ایک ثواب کا اور عمدہ اور اچھا کام ہے، لیکن قلب کا اس لمحے ذات باری تعالیٰ سے غافل ہونا یہ بہت بڑی غفلت انہوں نے اپنے لیے سمجھا، اور انہوں نے
گھوڑے قربان کر دیے تاکہ دل کے اندر جو غفلت ہے وہ دور ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عائشہ نے کوئی پردہ دروازے پہ لے کر اور کوئی دیوار کے اوپر لگایا ہوا تھا، اس میں کوئی دھاریاں بنی ہوئی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کر حضرت عائشہ سے کہا کہ اپنا یہ پردہ ہٹا لو، اس نے مجھے ابھی نماز کے اندر غفلت میں مبتلا کر دیا کہ اچانک یہ کپڑا سامنے آیا تو توجہ میری، نظر میری اس کی طرف چلی گئی، اس نے مجھے ابھی غفلت میں مبتلا کر دیا، اس لیے اس کو اتار دو۔ بلکہ ایک لباس بھی حضور نے پہنا جس کے اوپر دھاریاں بنی ہوئی تھیں، تو نماز میں کہیں توجہ ادھر ہو گئی، نماز پڑھنے کے فوراً بعد حضور نے اتار کر پھینک دیا کہ اس کی عمدگی اور اچھائی کی طرف نظر پڑ گئی کہ کیسا لباس میں نے پہنا ہوا ہے۔ تو حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین بارگاہ الہی کے گناہ شمار ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اتنے وقت کی غفلت بھی درست نہیں ہے۔ تو پیچھے کہا تھا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہ نعم العبد، عبدیت کے بہت اونچے مقام پر تھے، تو اس عبدیت کے مقام کو واضح کرنے کے لیے قرآن حکیم نے یہ واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے گھوڑے قربان کر دیے، غفلت ایک لمحے کی برداشت نہیں کی، تو اس لیے بہت اونچے درجے کا عبدیت کا مقام سلیمان علیہ السلام کو حاصل تھا۔ دوسری بات کہی تھی انہ اواب، کہ وہ ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اس کے حوالے سے ایک دوسرا واقعہ یہاں بیان کیا، قرآن حکیم کہتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی، انہیں آزمایا، ایک ایسے فتنے میں مبتلا کیا جس میں ان کا امتحان لینا مقصود تھا۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، ہم نے ان کی کرسی، ان کے تخت پر جو بادشاہت کا تخت تھا اس پر ایک جسم ڈال دیا۔ قرآن کے الفاظ تو اتنے ہی ہے جسدن۔ اس آزمائش میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے مبتلا ہوئے، اور پھر اس ابتلا کے بعد جب انہیں احساس ہو گیا تو پھر اللہ کی طرف رجوع کیا، ثم اناب۔ حدیث صحیح میں آتا ہے اس آیت کی تفسیر کے حوالے سے کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ قسم اٹھائی، عزم اور ارادہ کیا کہ میں اپنی بیویوں سے تعلق قائم کروں گا۔ 99 یا 100 بیویاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی تھیں، ان سے تعلق قائم کروں گا اور ان سے اولاد پیدا ہوگی طاقتور اور بہادر، اور ان کے ذریعے سے میں جہاد کروں گا، دشمنوں کا مقابلہ کروں گا۔ تو بنی اسرائیل کی جو حکمرانی چلی آ رہی ہے داؤد اور سلیمان علیہ السلام تک پہنچی، تو اس کی بقا کے لیے اور مستقبل میں اس حکومت کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے انہوں نے یہ ارادہ کیا۔ اب دل میں فرشتے نے القاء بھی کیا کہ انشاءاللہ کہہ دیجیے، لیکن غفلت ہو گئی، نہیں کہہ سکے۔ جی، اب بیویوں سے تعلق قائم کیا، اور کچھ عرصے کے بعد ان بیویوں میں سے کسی کے بھی کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، صرف ایک بچہ، اور وہ بھی ناقص اور ادھورا، جسدن جس کو قرآن نے کہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک بچہ پیدا ہوا، وہ بھی ناقص۔
اور سلیمان علیہ السلام اس وقت تخت پر تشریف فرما تھے کہ جب لوگوں نے آ کر اطلاع دی کہ آپ کے ہاں یہ بچہ ناقص پیدا ہوا ہے اور وہ چونکہ عجیب الخلقت اور ادھورا تھا، تو اسے اٹھا کر وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر رکھ دیا۔ اس کو اللہ نے کہا ہے القینا علی کرسیہ، ان کی کرسی پر ہم نے وہ جسد لا کر ڈال دیا۔ تو اب تنبیہ ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ یہ تو مجھ سے غفلت ہوئی، میں نے انشاءاللہ نہیں کہا، اور اس کے نتیجے میں یہ جو میرا عزم اور ارادہ تھا کہ مستقبل میں یہ حکومت بنی اسرائیل کی قائم رہے، اس ارادے میں کمی اور اس میں جو نقصان پیدا ہونا تھا وہ ان کے سامنے آیا۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں ثم اناب، انہوں نے پھر ہماری طرف رجوع کیا، اپنی اس غفلت پر معافی مانگی، اور اب وہ الفاظ بھی آگے بیان کیے ہیں، قال رب اغفر لی، اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے۔ غفلت ہو گئی، غلطی ہو گئی، جیسے آدم علیہ السلام نے اپنی مغفرت کی دعا مانگی، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے، وہ آدمی مر گیا تو اس کی بنیاد پر کیا غفلت جو ہوئی اس پر اللہ سے مغفرت طلب کی، ایسے ہی سلیمان علیہ السلام یا پیچھے داؤد علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا تھا کہ ان سے بھی جو غفلت ہوئی اس غفلت پر انہوں نے بھی معافی مانگی، تو ایسے ہی سلیمان علیہ السلام نے بھی معافی مانگی، اور ساتھ ہی اللہ میاں سے یہ دعا بھی کر دی کہ گو میری اس کوتاہی کی وجہ سے جو میں نے اپنی حکومت کو وسعت دینے کے لیے عزم اور ارادہ کیا تھا اولاد پیدا کرنے کا، وہ تو نہیں ہو سکا، لیکن تو اپنے فضل سے ہب لی ملکن، مجھے ایسی حکمرانی عطا فرما کہ لا ینبغی لأحد من بعدی، میرے بعد قیامت تک کسی انسان کو ایسی حکمرانی نہ ملے، صرف مجھے حکمرانی ملے۔ انک انت الوہاب، اور تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، تیری عنایات بہت زیادہ ہیں اے اللہ، اس لیے مجھے ایسی حکمرانی عطا فرما کہ جو میرے بعد کسی کو ایسی حاصل نہ ہوئی۔ اب چونکہ جو اپنے عزم میں تو کامیاب نہیں ہوئے تھے، جو ارادہ اولاد کی پیدائش اور اس ظاہری دنیاوی نظام کے تحت جو حکومت کو وسعت دینے کا عمل تھا وہ تو نہیں ہو سکا، اللہ سے دعا مانگی کہ تو اپنی طرف سے مجھے ایسی حکمرانی عطا فرما، تو اللہ نے پھر ایسی حکمرانی عطا فرمائی اس کے بعد کہ فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ، ہم نے ان کے لیے ہوا مسخر کر دی، جہاد کے لیے لشکر بنانے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی، ہوا مسخر کر دی جو تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، انہیں جہاں پہنچنا ہوتا تھا سلیمان علیہ السلام اس ہوا کو حکم دیتے اور وہ ان کا تخت اٹھا کر بڑی نرمی سے رخاء، جی نرم نرم ہوا، کیونکہ تیز جھکڑ کس طرح تخت لے کر اڑنے لگے تو اس کے اوپر بندہ بیٹھا ہی پریشان ہو جائے گا، تو بہت ہولے ہولے نرم آہستہ آہستہ وہ ہوا ان کا تخت اٹھا کر جی جہاں جس منزل مقصود پر پہنچنا ہوتا وہاں پہنچ جاتے۔ ایک تو ہم نے انہیں جو حکمرانی عطا کی وہ ہوا مسخر کر دی، دوسرا یہ کہ والشیاطین کل بناء وغواص، ہم نے ان کے لیے مسخر کر دیے شیطان، بڑے بڑے جن، تمام جنات ان کے قبضے میں دے دیے، ان شیاطین سے وہ بڑی بڑی بلڈنگیں اور عمارتیں بناتے تھے۔ فوجی لشکر اور افرادی قوت کی اس لیے بھی ضرورت ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے عمارات تعمیر کی جائیں، سمندروں سے زر و جواہرات، ہیرے جواہرات نکالنے کے لیے غوطہ خوروں کی ضرورت ہوتی، تو قرآن حکیم نے کہا کہ ہم نے شیطان ان کے حوالے کیے
کہ جو عمارت بنوانا چاہتے ہیں ان سے بنوا لیں جتنی بڑی مرضی، اور غواص اور دریاؤں میں غوطہ زن ہو کر سیپیوں میں سے ہیرے جواہرات تلاش کر کے لائیں۔ یہ ذمہ داری سلیمان علیہ السلام نے ان جنات کی لگائی، اور جو بات نہ مانے شیاطین تو آخرین مقررین فی الاصفاد، ان کو زنجیروں میں جکڑ کر سزا دی جائے، بلکہ زنجیریں پہنانے کے ساتھ ساتھ ہی ان سے کام بھی لیا جائے۔ جو سرکش قسم کے شیطان ہیں ان کو زنجیروں میں جکڑنے کی طاقت اور قوت بھی ہم نے سلیمان علیہ السلام کو دی۔ تو جنات پر کنٹرول اور ہوا پر کنٹرول یہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا۔ یہ ایسی حکمرانی تھی کہ قیامت تک کسی اور کو نہیں ملے گی۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ نماز پڑھ رہے تھے تہجد کی، تو ایک بڑا عفریت قسم کا جن تھا، اس نے نماز میں آپ کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی، کیونکہ شیطان کا کام شیطنت ہے۔ وہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بھی شرارت سے باز نہیں آتا، تو وہ عفریت من الجن، اس نے آ کر حضور کو نماز میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکڑ لیا جی، اور ارادہ فرمایا کہ اس کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ رسی سے باندھ دیا جائے، اور فجر کے وقت لوگ جب اٹھیں تو نماز کے بعد اس بندھے ہوئے جن کا تماشا دیکھیں کہ کیسے تڑپ رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرا ارادہ یہ تھا، لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی۔ انہوں نے اللہ میاں سے کہا تھا کہ لا ینبغی لأحد من بعدی، ایسی حکومت کہ جو میرے بعد کسی اور کو حاصل نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں نے کہا میرے بھائی نے دعا مانگی ہے، تو اگر میں بھی جن پکڑ کر باندھ کر لوگوں کو تماشا دکھاؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ سلیمان سے زیادہ بڑا کام تو انہوں نے کیا ہے، تو میں نے اسے چھوڑ دیا، بھگا دیا۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام کو دو بڑی اہم صلاحیتیں دی گئیں۔ ہوا کی بھی اپنی ایک روح ہے، اور شیطانوں اور جنوں کی بھی ایک روح ہے۔ حضرت سندھی فرماتے ہیں کہ مسخر ہونے کا مطلب یہ کہ سلیمان علیہ السلام کی روح نے ان کی ارواح پر گرفت حاصل کر لی، اور جو ملکیت عالیہ رکھتے ہیں وہ ملکیت سافلہ پر کنٹرول حاصل کرنے کی طاقت اور قوت رکھتے ہیں۔ تو بیچاری ہوا کی کیا روح ہے کہ وہ انسانی اور وہ بھی نبی کی روح کے مقابلے میں آئے، اور آپ کسی چیز کی روح پر قبضہ کر لیں، اس کی انرجی جس سے وہ چیز وجود میں آ رہی ہے وہ آپ کے کنٹرول میں ہو تو وہ خود بخود چیز بھی کنٹرول میں ہوگی۔ ایسے ہی جنات کی جو روح ہے تو وہ بھی اس ملائے سافل کی ہے، اور انسان کے مقابلے میں انتہائی سافل ہے۔ اور انسانوں میں جو انبیاء علیہم السلام جن کی ملکیت عالیہ ہے، وہ شیطانوں کی روح پر بھی اپنی قبضہ اور تسلط کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے دو چیزیں ان کے لیے مسخر کر دی، اور پھر اللہ پاک نے فرمایا ھذا عطاؤنا، یہ خالصتاً ہماری بخشش تھی۔ سلیمان کا اپنا کمال کسب نہیں تھا، ہماری عطا تھی۔ فمنن، ہم نے کہا کہ تم احسان کرو، مانو اس کا، یا او امسک، یا روکے رکھو بغیر حساب کے ان کو استعمال کرتے رہو۔ تو جب تک سلیمان علیہ السلام اس دنیا میں تشریف فرما رہے تو جنات اور ہوائیں ان کے قبضے میں رہیں۔ یہ دو واقعات سلیمان علیہ السلام کے بیان کر کے قرآن حکیم نے کہا وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، بے شک ان کا ہمارے ہاں بہت اونچا مقام اور بہت اچھا نتیجہ تھا۔
مقام اور مرتبہ بھی سلیمان کا بڑا بلند تھا، اور ان کا مقام جہاں ٹھہرانا ہے انہیں جنت میں، وہ بھی بہت اونچا مقام ہے۔ یہ واقعات انبیاء کے بیان کیے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ صبر کیجیے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذا الْأَيْدِ، اور وَاذْكُرْ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سلیمان، کہ داود کو جو ہم نے سلیمان دیا۔ تو کامیاب انسانوں کا تذکرہ کر کے بتلا دیا کہ جیسے داؤد علیہ السلام کی خلافت شام کے ایک مخصوص علاقے پر تھی، اور سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی شام سے لے کر یمن تک ملکہ بلقیس کے مسلمان ہونے کے بعد اس پورے جزیرۃ العرب پر تھی، اور یہی نہیں، سلیمان کی حکمرانی ہواؤں پر بھی تھی اور شیطانوں پر بھی تھی۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حکمرانی بین الاقوامی سطح پر تمام اقوام عالم پر ہوگی، اور انسانوں ہی نہیں، آپ جنوں کے بھی نبی ہیں، جنات بھی آ کر آپ پر مسلمان کلمہ پڑھیں گے، سورۃ الجن میں جس کی تفصیلات بیان کی گئی ہے۔ تو آپ کی حکمرانی تو آفاقی ہے، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس لیے آپ صبر و استقامت کے ساتھ کام کریں۔ یہ جو آپ کو کہتے ہیں، شروع صورت میں اللہ نے ذکر کیا تھا کہ ساحر کذاب، اور ان ہی الا اختلاق، قرآن حکیم کو گھڑی ہوئی کتاب کہتے ہیں، آپ کو ساحر اور جادوگر کہتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، تو آپ اس پر دل ملول نہ کیجیے، آپ صبر و استقامت سے ڈٹے رہیے، اس کتاب کی بنیاد پر جماعت تیار کیجیے، آپ ہی کو غلبہ حاصل ہونا ہے۔ تو یہ دو انبیاء کا یہاں تذکرہ کر دیا، اور اگلے رکوع میں باقی دیگر انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کر کے فطرت انسانی کو نکھارنے والی اس کتاب کی اہمیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ مرتبت اور آپ کی شان کا تذکرہ یہاں اس صورت میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔